کہ کیسا رہا اور آپ کا فلائٹ کب ہے اب اس کے بعد؟ آج کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو نشست لی گئی، اس سے پہلے بھی مختلف مرتبہ یہ نشست لی گئی جانے سے پہلے، اور یہ نشست کا فائدہ جانے والوں کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو وہاں پر وقت کس طریقے سے گزارنا ہے مکہ میں مدینہ میں، اور وہاں پر کیسی عبادتیں کرنا ہے، ضروری جو ہدایتیں موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ نشست میں ہم نے بتلایا، اور اس سے پہلے بھی بتلایا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے نشست لی جاتی ہے۔ یہ جیسا کہ ہمارے ہادی بھائی نے بتایا کہ کل سویرے بھی ایک جو ہے تو قافلہ جانے والا ہے، اور آج شام میں بھی ایک قافلہ جانے والا ہے، اور یہ سب جا کر وہاں ایک ساتھ یہ ہو جائیں گے، ایک ساتھ مل جائیں گے۔ آپ نے خاص طور سے حجر اسود کے بارے میں آپ نے جانکاری، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ حجر اسود کے بارے میں ایک بات ہمارے یہاں سے جانے والوں کے دل میں یہ رہتا ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے میں حجر اسود کا بوسہ ہی مجھے لینا چاہیے، اور اس کو ضروری فرض سمجھتے، تو اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، اور وہ بھی طواف کرتے وقت لینا سنت ہے۔ اس کے لیے خاص طور سے اہتمام کرنا اور اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، آپ جیسے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ کس طریقے سے کتنا رش ہوتا ہے وہاں پر، اگر کوئی کوشش کریں گا حجر اسود کا بوسہ لینے کی ویسے رش کی حالت میں تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، تو جان بچانا فرض ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، تو ایک سنت عمل کے واسطے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ آج عائشہ ٹور کی جانب سے تربیتی نشست چلی گئی، اور میں گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان کی تربیت کروائی جاتی ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ مولانا یونس قاسمی صاحب تھے، ہم لوگ موجود تھے، ہادی بھائی جو اس کے میرے کارواں ہیں جو ٹور لے کر کے جا رہے ہیں، اپنے طور سے جو موٹی موٹی بات تجربے کی اور مشاہدات کی تھی اور مسئلے کے اعتبار سے تھی وہ حجاج کرام کو بتائی گئی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ وہاں پہنچ کر آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرے۔ اور حالات کی مناسبت سے بولے کہ دعاؤں کا طریقہ کس طرح دعا مانگنا چاہیے تاکہ حالات سے نکلے ہم؟ حالات کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ بھئی خاص طور سے آپ اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کریے کہ اللہ رب العالمین امن و شانتی کی فضاؤں کو قائم فرما دے، اور اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں دوستی اور بھائی چارگی پیدا کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد ہم لوگ اس بات کا اہتمام کریں گے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ اللہ کے گھر پہنچ کر کے دعا کر رہے ہیں تو ضرور ہمارے شہر کے بھی، ہمارے ملک کے بھی حالات بدلیں گے اور بھائی چارگی عام ہوگی انشاءاللہ۔ عائشہ ٹور کی جانب سے کتنے بار نشستیں لی جاتی ہے، کہاں کیسے رہنمائی کی جاتی ہے؟ یہ تو پورا ہادی بھائی بتا سکتے ہیں، لیکن نشستیں لیتے ہیں جب بھی ہم کو کہا جاتا ہے 1 یا 2 مرتبہ تو ہم لوگ تو آ جاتے ہیں، باقی ہادی بھائی بتائیں گے کہ کتنا اہتمام یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کی جانب سے جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کس طرح تربیت دی جاتی ہے، کتنے دن پہلے دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جو بھی ہمارا الحمدللہ سال بھر کا یہ عمرہ کا قافلہ جاتے رہتا ہے، ہر مہینے میں 1-2 ٹور جاتے رہتے ہیں۔ جب بھی ہمارا عمرہ کا قافلہ جاتا ہے ہم سارے گروپ کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ خواجہ نصرت اللہ صاحب چمپا مسجد میں سال بھر نشست ہوتی رہتی، وہاں پر ہم نشست میں لوگوں کو بھیجتے رہتے، اور جس دن ہمارا ٹور جانے والا رہتا اس کے 1 دن پہلے ہم جو ہے تو مجیدیہ فنکشن ہال میں سارے لوگوں کو جمع کرتے، یہاں پر علماء کرام کی بات چیت ہوتی، یہاں نشست ہوتی، سب الحمدللہ کھانے کا انتظام کرتے، ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، بیگ وغیرہ سب ان کو دیتے، اطمینان کے ساتھ لے کر جاتے۔ ابھی رمضانوں میں یہ عمرہ نشست بن رہی تھی، لیکن ہم نے ان کو بولے تھے، تقاضا رکھے تھے خواجہ نصرت اللہ صاحب کو، تو سپریم گلوبل اسکول میں 16 اور 17 اتوار اور پیر 2 دن خاص عائشہ ٹور کی جانب سے نشست تھی۔ اس میں ہم نے اعلان کرے تھے سارے مراٹھواڑہ کے کوئی بھی ٹور سے جانے والے لوگ پہنچے تھے، الحمدللہ فائدہ ہوا الحمدللہ۔ اور ہمارا تو سسٹم ہے، ہر ہمارا عمرہ ٹور جانے سے پہلے ہم نشست لیتے، علماء کرام کو بلاتے، پوری بات چیت کرتے، یہ کرتے۔ الحمدللہ یہ ہمارا شوال عمرہ سیزن 2 ہے، پہلا ایک سیزن ہوا ہمارا۔ بہت دنوں سے میرا تقاضا تھا، میں نے سارے ٹور والوں کو بھی کہا تھا کہ سال میں 1 مرتبہ نو پرافٹ نو لاس کا آپ رکھو، کیونکہ شوال کا مہینہ اس لیے چنے، رمضان میں پورا حرم شریف خالی ہو جاتا، دوسرا مدرسوں کو چھٹیاں لگتی، اور مسجد میں امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو ہدیہ دیا جاتا، لوگوں کے پاس پیسے رہتے، مدرسے کو ان کی عید کے بعد کی چھٹیاں رہتی، عام لوگوں کو بھی،
तो हम साल में एक मरतबा नो प्रॉफिट नो लॉस का, यानी हमारा ये 15 दिन का ग्रुप रहता 95,000 का, लेकिन हम सिर्फ अभी 75,000 में ले जा रहे। पिछले बार भी ले गए थे, गुज़िश्ता 120 लोग आए थे साथ में 75,000 में। इस साल भी ये 75,000 का हमारा ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा जो जाएगा एक आज शाम में जाने वाला है, नारेगांव के ऑफिस से हमारे वहाँ से निकलेंगे लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 लोगों का काफ़िला है। और कल सुबह में 7 बजे यहाँ मजीदिया फंक्शन हॉल से निकलेंगा, मैं साथ में जाऊँगा इंशाल्लाह, तो 180 लोगों का काफ़िला है। टोटल 280 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब टूर की तारीख़ में सबसे बड़ा काफ़िला हमारा 280 का जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, आसान फरमाए। बम्बई से है। अब देखिए साहब, सारे हालात तो आप देख रहे हैं, वहाँ जाके दुआ किस तरह करेंगे, दुआ का भी इजहार कर दीजिए कि हम दुआ में किन को याद रखेंगे, किस तरह से दुआ करेंगे। जी जी, जैसे हमको मौलाना ने अभी बताया है कि दुआ में हमको खास तौर पे क्या है, नॉर्मली हम लोग दुआ क्या है सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, लेकिन हमको खास तौर पे बताया गया कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे आवाम के लिए, हमारे जो औरंगाबाद के हालात के लिए भी दुआ मांगिए। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको कि भाई ये भी चीज़ें हमको नसीब में सीखने को मिली कि हाँ इस तरीके की भी मांगनी चाहिए, ज़रूरी है। एक नॉर्मल आदमी के ख्याल में नहीं आता है। जी, सारी जो बातें उन्होंने बताई है बहुत काम की है। मतलब ये जो ज़रूरी अरकानात हैं वहाँ जो करने हैं अरकानात, वही हमको बताया गया है कि जो एक आम आदमी को जो पता नहीं होते वो चीज़ें उन्होंने सारी बहुत अच्छे से समझाई हमको। और इस नसीब का फ़ायदा इंशाल्लाह हमको आगे बहुत अच्छे से होगा। आयशा टूर की जानिब से जो हमको नसीब की गई है और जो हमको बताया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका फ़ायदा हमको वहाँ पर पूरे हमारे 15 दिन के जो टूर रहेगा उसमें पूरा उम्रा में होगा इंशाल्लाह। जब आपने इनसे जुड़े थे, आपके हमको उम्रा को जाना है, तो फिर ये जिम्मेदारों ने आपको टच में थे कि आप मुसलसल आपसे रहनुमाई कर रहे थे? आप नहीं, हम डेली इनका हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते थे। काफ़ी बार इनका वीडियो काफ़ी बार आया कि आयशा टूर ने ये किया, आयशा टूर ने वो किया। इनके जो मतलब पब्लिसिटी हो रही थी, तो उसी को देखकर हम इनकी तरफ आए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको उसका नतीजा मिला भी। अच्छा, काफ़ी लोगों से मुलाकात जी करेंगे? हाँ, काफ़ी। हाँ, इससे पहले जो आयशा टूर से जाकर आए उनसे मुलाकात भी हुई है, क्योंकि क्या उन्होंने होता भी है, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इनका कि भाई आयशा टूर का रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्योंकि कोई भी टूर वाला मैं अच्छा ही है, मतलब लोगों ने अच्छा कहा ना। ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे। अच्छा। जो जाकर आए, जिनको इन्होंने सर्विस दिया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कि उनकी तरफ से इनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, वो देख के आप जा रहे हैं। जी हाँ। तरबियती नशिस्त थी, क्या बताया गया आपको आयशा टूर्स की जानिब से? उम्रे को जाने के लिए जो भी रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, ये बताया गया। और अपनों को कब निकलना है उसकी तरतीब वो सब बताया गया, उसके बारे में मालूमात बताई गई। वहाँ पर जाकर क्या क्या प्रिकॉशंस है वो बताई गई। मतलब इनकी बातचीत से आपको ऐसा लगा कि वाकई हमको ये हमारे सब बातें काम की थी, इत्मीनान हुआ आपको? सब काम की थी, हम मुतमईन हुए इस बात से। गोरेगांव से। दौरे जी हाँ। हाँ, तरबियती नशिस्त थी, तो क्या बताया गया आपको? ऐसा पूरा जो डिटेल जो कैसा करना है, उम्रा किस तरीके से करना है, कितने अरकान है और कितने फ़र्ज़ है, कितने वाजिबात हैं, ये कुछ सब कुछ बताया गया। और इसके अंदर जो कल कितने 7 बजे निकलना है यहाँ से, और वहाँ पे जो है मगरिब तक वहाँ पे जाना है। उसके बाद में जो है वहाँ पे फ़्लाइट है जो 8 बजे 10 बजे जो भी बताया गया, तो उसके पहले घंटा 2 घंटे पहले हाज़िर होना है वहाँ पे। इस नशिस्त में पूरा बताया गया है। क्या दुआ करेंगे? बस करेंगे सबके वास्ते, उसके वास्ते बहुत दिनों से तमन्ना थी, सब दुनिया के वास्ते, दुनिया का दुआ। बच्चों के वास्ते। आप कब जा रहे हैं उम्रे के लिए? कल सुबह 7 बजे। दुआ करेंगे मतलब? बस इंशाल्लाह। तरबियती नशिस्त थी, तो क्या बताया गया आपको? सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इनके कामकाज से मुतमईन हैं? आपको जो जिस बारीकियों से बताया गया, मतलब बहुत सी बातें जो आप शायद आपकी इल्म में नहीं हो, तो आपको इत्मीनान नसीब हुआ? आपका फ़्लाइट कब है? कल है। तो वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट सब कुछ तैयार अच्छे से हो गई? हाँ। सारे हर बात का आपने इत्मीनान कर लिए? इनके ज़िम्मेदारों ने मतलब पूरा कॉपरेट करे आपको? आप कहाँ से हैं? नगर से। आज आपकी तरबियती नशिस्त थी, तो आज क्या हुआ, आपको क्या बताया गया? आपको फ़्लाइट कब है? हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह कल 7 बजे बोले, और यहाँ की नशिस्त में हमारे को वहाँ के बारे में सब बताए। तो क्या क्या बताया, मतलब किस तरह से बताए? हमारे को बताया वहाँ पे हरम शरीफ में जाना, उसके बाद में हिजर अस्वद का बूसा लेना, ये सब मालूमात दी है हमारी। आपका टिकट वीज़ा सब अच्छे से कंफर्म कर हाँ, लिया? हमारा टिकट वीज़ा इंशाल्लाह कल 7 बजे। वहाँ पर होटल के रहने की पूरे होटल कौन सी है, कहाँ जाना है, सब बात बताया? हाँ, सब बताया हमारे को। आयशा टूर्स वालों ने सब बताए, सब हमारा कंफर्म हो गया। मतलब इनसे आप मुतमईन है? मतलब हाँ, आयशा टूर से हम मुतमईन है। कल उसकी पेशी है
آج بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ بزرگان دین کا مسکن ہے، بزرگان دین کی سرزمین ہے، اے اللہ جو نام اس کا اورنگ آباد ہے، اورنگ آباد ہی نام باقی رکھنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اور جو حالات آ رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی، تو اپنے ملک کے لیے بھی حرم شریف میں پہنچ کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن و شانتی کی ہواؤں کو چلا دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے اور پوری کائنات کے جتنے اہل ایمان ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری جان مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خوب میرے بھائیوں دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ دیکھیے یہ بہت زیادہ سمے ہم کو ملا نہیں ہے، لمیٹیڈ ٹائم ملتا ہے ٹور کی جانب سے، 15 دن یا 20 دن یا 1 مہینے کا، تو جتنا بھی وقت ہمارا گزر رہا ہے ہم اپنے مقام پر آنے کے بعد، اپنے مقام پر رہنے کے بعد بہت ساری مصروفیات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم کو عمل وہی کرنا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور آپ نے عملی طور پر کیا ہے۔ اگر آپ کو وہاں سے موقع مل رہا ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا تو اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، مولانا نے بتایا۔ مسجد جیرانہ اگر آپ پہنچ پا رہے ہیں تو وہاں کے بھی بڑے اجر ثواب ہیں۔ جتنا زیادہ آپ کو موقع مل رہا ہے وہ اتنا عمرہ بھی کریں، اور اگر عمرے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس خالی ٹائم بچا ہوا ہے، تو آپ اپنے ٹائم کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں باقاعدہ گزار دیں، اور اگر کوئی عبادت کا موقع نہیں ہے، خانہ کعبہ کے احاطے میں آپ پہنچ چکے ہیں، تو آپ اللہ کے اس گھر کے سامنے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے بنوایا ہے، آپ وہاں بیٹھیں اور صرف اس کو دیکھتے رہیں، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ جتنا زیادہ موقع ملے میرے بھائیوں وہاں پر کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرے، اس کے سامنے مانگنے میں گزرے۔ ہم وہیں پر سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے گھر میں پہنچ کر اللہ رب العالمین کے روبرو ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے اور اپنے دل سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی دباؤ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ہم کو وہاں جاننے والا نہیں، کوئی بہت بڑا عابد متقی بولنے والا نہیں، بس ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لے کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور ہم مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے جو والدین زندہ ہیں ان کے لیے مانگ رہے ہیں، جو والدین انتقال کر گئے ان کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی فیملی کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بندہ مومن وہاں پر رب کائنات سے مانگتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد کرے گا؟ بولیے نا، نہیں رد ہو سکتا۔ تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مکہ معظمہ میں بھی ادھر ادھر فضول کا نہ گزرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرے۔ اور مکہ کے دوران اگر کوئی تکلیف ہم کو پیش آ رہی ہے، مان لو، ویسے ہوٹل تو عائشہ ٹور والوں کی میں سمجھتا ہوں نزدیکی ہوتی ہے، اس کے پہلے ہم ٹور سے گئے تو 1 سے 2 کلومیٹر دوری پر ہم کو کہا گیا کہ یہیں چند منٹ کی دوری پر ہے، لیکن ہماری عمر کے جو لوگ ہیں، آپ میں بھی بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے کہ وہاں مستقل چلنا ہے، وہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ دور رہنے کے بعد ہوٹل کا بندوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت کوئی کٹھنائیاں آ رہی ہیں، کوئی پریشانی آ رہی ہیں، تو آپ اس کو برا نہ کہیں۔ کھانا بھی اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے، ٹور والے چاہتے ہیں کہ وقت پر حاجیوں کو کھانا میسر کریں، اگر کبھی تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اپنے غصے کو برداشت کریں، برا بھلا نہ کہیں۔ آپ زندگی کے جس مرحلے میں جا رہے ہیں، دوبارہ رب کائنات کب بھیجے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم وہاں پہنچے اور تھوڑی سی تکلیف ہو اور ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ اپنے ساتھیوں سے زیادہ ان کا اکرام کریں، محبت کریں، اور اگر ان سے کوئی لفظیں خطائیں ہو رہی ہیں یا وہاں کے عملے سے کوئی لفظش ہو رہی ہے تو مکہ معظمہ کا جو نظام ہے اس کو بھی اپنی زبان سے برا نہ کہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ زندگی میں تو نے ہم کو یہ بہترین موقع عنایت فرمایا ہے، بلکہ زندگی کا ہمارا یہ ڈائمنڈ چانس ہے کہ رب کائنات نے مرنے کے پہلے ہم کو اپنے گھر کی زیارت کروا دی۔
کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، جن کی خواہشات بھی ہیں، لیکن حالات ایسے نہیں بن پاتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر پہنچ سکیں اور اس کی وہاں پر پہنچنے کے بعد عبادت کر سکیں۔ ہمارے لیے بڑا زبردست موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسی عمر میں اس کے گھر کی زیارت کے لیے، اس کے گھر کے طواف کے لیے وہاں پر بلایا ہے، تو ہمارا زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ خوب کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو وہیں حرم شریف میں بیٹھ کر کے بے شمار آیتیں قرآن مجید کی جو اسی مقام پر نازل ہوئی، اور اس میں وہ آیت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج کے لیے لے جایا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پر موجود تھے، اللہ کے اس کلام کی تلاوت کا ہم کو موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ کے کلام کی تلاوت کا بھی ہم وہاں پر اہتمام کریں۔ وہاں پر اور بھی جو ارکان ہیں وہ تو ٹور والے بتاتے ہیں، مولانا نے بھی آپ کے سامنے بہت ساری تفصیلات رکھی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مکہ پہنچنے کے بعد آدمی کو تھوڑا بہت غصہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریے۔ اپنے ساتھیوں کا جو نوجوان ہوں گے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو کمزور ساتھی ہیں، بوڑھے ساتھی ہیں، وہ ان کا خیال رکھیں۔ ہاتھ پکڑ کے لانا لے آنا، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسا معاملہ ابھی ہم لوگ، ہمارا ٹور 31 کو گیا تھا، 31 جولائی کو، یکم محرم کو۔ یہ پہلا ٹور تھا عائشہ کا جس کے ساتھ ہم لوگ گئے۔ اس کے پہلے گئے تو احساس نہیں تھا، لیکن اب جانے کے بعد احساس ہوا کہ چند قدم چلنا بغیر سہارے کے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے اس عمرے کو قبول فرما، جب وہ احرام باندھتا ہے عمرے کے لیے، اور اس کی جو پریشانیاں اس سے میری حفاظت فرما، وہ میرے لیے آسان فرما دے۔ تو میں پہلے سوچتا تھا کہ بھئی عمرہ کرنے میں کیا پریشانی ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی اس میں مشقت ہے، اور بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما دے۔ وہاں پر مستقل چلنا ہے، خانہ کعبہ میں بھی چلنا ہے، اور اس کے بعد جب صفا مروہ کی پہاڑی پر آپ جا رہے ہیں، اب تو بہت سہولت ہے، پورا ایسا ہے کہ فل گرما کے اندر آدمی کو ٹھنڈ بچ کے آ جاتی ہے۔ آپ وہاں پر جائیں، صفا مروہ کی دوڑ لگائیں۔ جو کمزور ساتھی پیدل نہیں چل سکتے ہیں خانہ کعبہ میں بھی، جن کے لیے بہت دشواری ہے، تو ان کے لیے علماء کرام نے الٹرنیٹ بتایا ہے، وہاں گاڑیوں کا نظم ہے، آپ کو اندر جانے کا موقع نہیں رہے گا، گاڑیوں کے ذریعے آپ اوپر سے دوسرے سے طواف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طریقے سے گاڑیاں آپ کو وہاں سعودی گورنمنٹ کے بھی اویلیبل ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، جو بھی وہ 200-250 ریال لیتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ کم قیمت پر ملتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو صفا مروہ کا بھی سعی کرا دی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ساتھیوں سے کوئی تھوڑی بہت لغزش ہو جائے اس کو معاف کر دیں۔ نوجوان ساتھی بوڑھوں کا خیال رکھیں، اور گھر میں اگر بہنیں بیٹیاں آپ کے ساتھ میں جا رہی ہیں، آپ کی اہلیہ ساتھ میں ہے، یا بیٹی ساتھ میں، یا والدہ ساتھ میں ہے، تو ان کو بھی یہ بتائیں کہ جو کمزور خواتین ہمارے ساتھ میں ہیں آپ ان کا دھیان رکھیے۔ یہ جو خدمت حاجیوں کی ایک دوسرے وہاں پر کر رہے ہیں، نہ معلوم رب کائنات ہماری کون سی ادا کو قبول فرما لے، اور کہاں پر آپ سے خدمت لی جا رہی ہے، کہاں آپ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ رب کائنات کے گھر میں جو چیز معلوم نہیں ہے وہ بتا دیں، جو ساتھی پہلے جا کے آئے ہیں اگر ان کے علم میں کوئی ہے تو وہ بتا دیں کہ بھائی دیکھیے یہ فلاں مقام ہے، یہاں پر جانا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زندہ لڑکیوں کو ایک زمانے میں دفن کر دیا جاتا تھا، یہ بھی بتا دیں۔ اور بھی دیگر چیزیں مکہ معظمہ کی جو باقاعدہ زیارت کے لیے پہنچائی جاتی ہیں، وہاں پر آپ جبل احد پر بھی جائیں گے۔ ٹور والے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سارے مقامات زیادہ سے زیادہ بتا دیں، اور ایک معلم بھی ساتھ میں ہوتے ہیں جو باقاعدہ ہر مقام پر پہنچنے کے بعد اس کی تھوڑی بہت ہسٹوری آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا تھا اور ہم کہاں پر پہنچے ہیں۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ اس راستے میں جو تھوڑی بہت تکالیف یا پریشانی آئے ہم اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں، اور ایک دوسرے ساتھی ایک دوسرے کا باقاعدہ اہتمام کریں، اور وہاں پر جو بھی چیز ہوئی ہو آنے کے بعد اس کو دہرائیں نہ، اس کی برائی بیان نہ کریں۔ ٹور والے کی جانب سے میں کوئی ان کی دلالی نہیں کر رہا ہوں، یہ بالکل صاف بات بتا رہا ہوں۔
ہم لوگوں نے تو پریکٹیکل رہ کر کے دیکھا کہ جو ہمارے لیے آسانی تھی وہ ہم نے بتائی، اور اگر کہیں کچھ تھوڑی بہت ایسی تکالیف آئی، پہلی بات تو ایسا مرحلہ نہیں آیا، لیکن ابھی کبھی آئی بھی تو ہم نے اس کو بیان نہیں کیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھیے اللہ کے لیے آپ اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، اب وہاں کی برائی آپ اپنے سماج میں آ کر کے بیان مت کیجئے، جو عبادت آپ نے قبول کی ہے کہیں اس پر پانی نہ پھر جائے۔ بلکہ اس ٹور کی ہم نے ایک خاصیت یہ دیکھی، ابھی چونکہ ٹور کے آپریٹر یہاں نہیں ہیں اس کے لیے میں بتا رہا ہوں، اگر وہ ہوتے تو میں ان کی منہ پہ تعریف بھی نہیں کرتا۔ میں نے یہ چیز دیکھا کہ ہر نماز کے لیے اظہر بھائی باقاعدہ سارے کمروں میں پہنچ کر کھٹکا مارتے تھے اور ان کو اٹھاتے تھے، تہجد کے لیے بھی اور فجر کے لیے بھی۔ کوئی گراؤنڈ فلور پر ہے، کوئی فرسٹ پر ہے، کوئی سیکنڈ پر ہے، کوئی تھرڈ پر ہے، کوئی 4 پر ہے، کوئی 9 پر ہے، کوئی 10 پر ہے، جس کو جہاں جیسی جگہ ملی سب جگہ جا کر کے باقاعدہ اٹھانا۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہماری وہاں پر تہجد بھی ادا ہو اور نمازیں پوری پابندی سے ہم ادا کریں، اور تھوڑی بہت خامیاں کوتاہیاں ہوں تو ہم اس کو اللہ کے لیے درگزر کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے جس طریقے سے ہم کو تیرے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے، اے اللہ ہم سے کچھ خامیاں ہو جائیں، کچھ لغزش ہو جائے، کچھ بھول چوک ہو جائے تو اللہ تو اپنے فضل کرم سے اس کو معاف فرما دے، اور اسی عمرے کو ہمارے لیے کل آخرت کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اس کے بعد مدینہ آ جائیں۔ مدینہ کی بھی تفصیلات آپ کو مولانا نے بتائی ہے، کئی آیتیں اللہ کے کلام کے اندر موجود ہیں، کئی آیتیں قرآن کا ایک بڑا حصہ مدینہ طیبہ میں بھی اور اس کے آس پاس کی سرزمین پر بھی باقاعدہ نازل ہوا۔ جو طائف کا ابھی ذکر کیا گیا، جو بدر کا ذکر کیا گیا، وہ واقعات بھی الحمدللہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ قرآن کی یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام پر نازل فرمائی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تو نے ہم کو اب مدینہ کی سرزمین میں پہنچایا ہے، وہ مدینہ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ الہی دکھا دے، الہی دکھا دے ہمیں مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی، دن رات رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بندے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں پہنچے، با جماعت نماز پڑھے اور 24 گھنٹے میں جب چاہے وہ روضہ رسول کی تھوڑا دور سے زیارت کر سکتا ہے، لیکن اندر جانے کے لیے اس کو جو منبر رسول ہے اور اس کے علاوہ جہاں پر اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں جانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی وقت کا موقع ملتا ہے۔ ایک ایپ وہ دیتے ہیں، اب ہوا ہو، پہلے تو ہم لوگ جب چاہے جب ریاض الجنہ میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن اب جب 31 جولائی گزشتہ سال پہنچے تو ایک ایپ وہاں سے آٹومیٹک آتا ہے، اس سے مہینے میں ایک مرتبہ آپ ریاض الجنہ میں پیچھے کے حصے سے باقاعدہ جا سکتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو وہاں بھی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک چاہیں آپ وہاں پر عبادت کریں۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر کھڑے ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خطبہ دیا کرتے تھے، اور مدینہ کی گلیاں کچھ 50 کلومیٹر کا رینج ایسا ہے کہ میرے بھائیوں وہاں پر یہ بات ہمارے پڑھنے میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قدم مبارک نہ پڑا۔ جانے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنے یہاں پر کہیں بھی تھوک دے رہے ہیں، کہیں بھی ناک صاف کر لے رہے ہیں۔ نہیں، اہتمام کریے کہ میں جس مقام پر تھوک رہا ہوں کہیں میں وہ بدنصیب تو نہیں ہوں، کہیں میرا شمار اس میں تو نہیں ہے کہ اس پاک سرزمین پر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا اور میرا تھوک وہاں پر جا رہا ہے۔ اہتمام کریے، وہاں صاف صفائی کا اہتمام کریے، روضہ رسول پر جائیے، باقاعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے، اور جو ہدایتیں بھی مولانا نے آپ کو دی ہے کہ موبائل لگا کے بتا رہے ہیں اور زور زور سے کہہ رہے ہیں، اس کا اہتمام کریے، آپ اس سے بچیے تاکہ ایسی کوئی حرکت ہم سے سرزد نہ ہونے پائے۔ ہم باقاعدہ وہاں پہنچیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کے اطراف میں جو زیارت ٹور کی جانب سے بھی کرائی جاتی ہے باقاعدہ ہم اس کی زیارت کا بھی اہتمام فرمائیں۔ مکہ میں عمرہ مشقت کا ہے، بڑی مشقت ہے، احرام کا باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی دوڑ لگانا، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد جو فضائل ابھی آپ کو مسجد قباء سے متعلق بتائے گئے ہیں، مدینے میں یہ عمرہ بالکل آسان ہے، بغیر مشقت کے ہے۔
صرف اتنا ہے کہ وہ مسجد قباء پہنچے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کامل عمرے کا، مقبول عمرے کا اس کو وہاں ثواب ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 3-1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بہت سارے نوجوان، بلکہ ابھی تو ہمارے صاحبزادے بھی تھے، یہ تو پیدل بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں پر 5 نمبر گیٹ کی جانب سے باقاعدہ بسوں، پرائیویٹ گاڑیوں کا بھی اہتمام ہے۔ اور اب تو سعودی گورنمنٹ نے مسجد نبوی سے باقاعدہ مسجد قباء تک مفت میں بسوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ جیسا موقع ملے کم از کم ایک مرتبہ، نہ معلوم اس سرزمین پر دوبارہ میرا رب مجھ کو لائے گا نہیں لائے گا۔ میری دعا ہے کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں، جتنے لوگ جا چکے ہیں اور جتنے لوگ جانے والے ہیں، کم از کم مرنے سے پہلے ایک مرتبہ رب کائنات پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو وہاں تک پہنچنے کی شکل صورتیں پیدا فرمائیں۔ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بار بار اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مقام پر جائیں جس سے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم اور خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ یہ ہمارے لیے بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قبول کیا ہے کہ چند دنوں کا ہم کو موقع ملا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جس سے اس حکومت کی برائی ہو سکتی ہے تو اس کو برا نہ کہیں، وہاں کی کسی چیز کو برا نہ کہیں، اور واپس آنے کے بعد اپنے دوستوں میں اس کی برائی کو بیان نہ کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ بڑی خدمت ہے جو اللہ رب العالمین ان لوگوں سے لے رہا ہے، بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اب مجھے موقع ملا ہے تو 8 دن 15 دن کا، مہینے بھر کا جو بھی موقع مل رہا ہے، میں زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ تیری عبادت میں گزارتا ہوں۔ اور یہاں کی میری ساری عبادت جو میں نے کی ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے میں یہاں پر آیا، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ مجھے عمرہ ادا کرنے والا کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ حاجی ہو گیا۔ اے اللہ میں تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہاں پر آیا، مجھے بار بار یہاں پہنچا، اور یہاں پر جو عبادتیں میں نے کی ہے اور جو دعائیں اللہ میں نے تجھ سے مانگی ہے، میری ساری دعاؤں کو اور ساری عبادت کو قبول فرما۔ اور خاص طور سے یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ ابھی رمضان کا موقع ہم لوگوں کو ملا تھا، رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے طور سے نمازوں کا بھی اہتمام کیا، کچھ بھائیوں نے اعتکاف کا بھی اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام ہوا، ہم نے تیرے کلام کی تلاوت بھی کی، تیری رضا کے لیے جو اللہ ہم کو تو نے مال دیا تھا صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کی شکل میں، اس کو بھی ہم نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اے اللہ کل ملا کر کے ہماری جو رمضان المبارک کی عبادت تھی، اے اللہ ہماری آمد کی برکت سے اس کو قبول فرما دی۔ اور باقی جو 11 مہینے ہیں، باقی 11 مہینے اسی رمضان کی طرح، جیسے ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے، جھگڑے نہیں ہوتے تھے، برائی نہیں ہوتی تھی، غیبت نہیں کرتے تھے، چغلی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، جو ہم نے رمضان میں اہتمام کیا، اے اللہ تو ہمیں 11 مہینے اس پر عمل کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اس طریقے سے ہم اپنا کل ملا کر کے وقت گزاریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو آسان فرمائے، آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، اور بار بار اللہ رب العالمین آپ کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی اس مقدس مقام پر پہنچنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری آ گئی، جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میں نے نہیں لیا تو میرا سفر جو ہے تو نامکمل ہو گیا، اور یا مجھے میں لوگ کیا بولیں گے، اور جو ہے تو فخر کے طور پر بولنے کے لیے کہ میں بوسہ لینے کی کوشش کروں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ اس کا بھی ہم جو ہے تو خیال رکھیں۔ پر حاضر رہنا، اپنے کو 7 بجے یہاں جانا ہے، 7 بجے نکلنا تو 7 بجے آ جانا۔ اب کھانے کے ٹائمنگ بتائیے آپ کو کہ صبح فجر کے بعد ناشتہ رہتا تو فوری فجر کے بعد آ جانا، لیٹ ہو رہے 7:30 بج رہا، 8 بج رہا، 9 بج رہے، کھانا ختم ہو جاتا، کبھی کیا رہتا ٹھنڈا ہو جاتا، کبھی اپنے کو جانے کا رہتا، تو یہ بد نظمی ہو جاتی، اس سے کیا ہے گڑبڑ ہو جاتی۔ ظہر کے فوری بعد کھانا رہتا، بفے سسٹم میں اپنا ظہر کی نماز پڑھ لیے، فوراً وہاں پر کھانے کے لیے آ جائے، اپنے کو کھانا مل جاتا۔ عشاء کے فوری بعد کھانا ہے، اور جیسا ٹور والے بتائیں گے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہے کوئی بد نظمی نہیں ہوں گی،
सारा निज़ाम अच्छा चलेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमारे उम्र को मकबूल व मसरूर बनाए। यहाँ से 7 बजे बस निकलने वाली है। कहाँ से तो जो कहाँ से? यही से? यहाँ मजीदा फंक्शन हॉल से यहीं से 2 बस निकलने वाली है। उसमें 100 लोग रहेंगे। कुछ लोग भीड़ के हैं, भीड़ से जाएंगे, कुछ जालना के हैं, जालना से जाएंगे। बाकी 180 में से जो 100 लोग हैं यहाँ से निकलेंगे। और जो नारेगांव के जिसने बुकिंग कराई है, सिल्लोड नारेगांव वगैरह, वो आज शाम में उनकी बस निकलेगी नारेगांव से। उनका कल 7 बजे फ़्लाइट है और अपना फ़्लाइट है तो रात में है, तो अपने को कल ईशा तक एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है। कल सुबह में निकलेंगे, साथ में 2 टाइम का अपना तोशा ले लो। अपने को दोहर की नमाज़ पढ़ के रुक के गए, खाना वगैरह खाएंगे, फिर एक जगह रुकेंगे, असर पढ़ेंगे, थोड़ा रुक के मगरिब पढ़ के फिर एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर एहराम वगैरह बांधना है अपने। तो वक्त की पाबंदी करें, जितना अपने को 4-6 घंटे पहले जाना है, थोड़ा जल्दी पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है। देखो हम सबको अल्लाह ने कबूल किया है, ये अल्लाह ने हमको कबूल किया, अल्लाह की कबूलियत ही है तो हम वहाँ पर जा रहे, वरना इसको जाने के लिए पैसा नहीं लगता। बहुत पैसे वाले लोग यहाँ बैठे हुए, जिसको अल्लाह कबूल करता है उसको अल्लाह बुलाता है। तो अपन इतना बड़ा काफिला अपने साथ में हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी खिदमत आप करना है, अपनी खिदमत आप अपने बैग की, अपने सामान की अपन खुद हिफाजत करना है। अपने साथ ग्रुप है, 2 लोग है, 4 है, 6 है, जो भी है, जो सिंगल है, तो पहले अपने सामान की अपने हिसाब हमने उनके पास दिए थे, वहाँ रखे। ये नहीं, पासपोर्ट वीज़ा सबको एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। अपना अपना पासपोर्ट संभालना, अपना वीज़ा टिकट वगैरह सब हमारे पास है। अभी कौन से एयरपोर्ट पे? बम्बई एयरपोर्ट पे सबको देंगे। बम्बई एयरपोर्ट पे आपको पासपोर्ट वीज़ा वगैरह सब दिया जाएंगे। तो अपने सामान की अपनी हिफाजत करना, अपने साथियों की भी देख रेख करना, जो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, उनकी भी अपने मदद करना चाहिए। और तीसरा काम यह है कि टूर वालों की खिदमत करना। हमारे यहाँ हमारे मगरिब की यानी मुंह करके हम नमाज पढ़ते उधर खाने का है, लेकिन